بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک طوائف تھی، مجھے کبھی کسی نے عزت کی نظر سے نہ دیکھا تھا۔ ایک بار ایک شخص میرے پاس آیا، وہ خان تھا۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو اس کا دماغ چکرا گیا، کیونکہ میں ایک طوائفہ تھی۔ میرا نام حسن شہزادی میری بے مثال خوبصورتی کی وجہ سے رکھا گیا تھا، جبکہ میرا اصل نام یہ نہیں تھا۔ میں اپنا اصلی نام ظاہر کرنا نہیں چاہتی۔ ایک طوائف کا کام ہی اپنے چاہنے والوں کو اشاروں پہ نچانا ہوتا ہے۔ میرے بھی بہت سے چاہنے والے تھے، انہی میں سے ایک جمشید خان بھی تھا۔ جب وہ پہلی بار میرا گاہک بن کر آیا اور اس نے مجھے کمرے میں پہلی بار دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، تم نام کی ہی نہیں، حسن کی بھی شہزادی ہو۔ وہ میرے حسن کا دیوانہ ہو گیا، اور اب وہ صرف میری خاطر ہی یہاں آیا کرتا تھا۔ ایک روز باتوں باتوں میں نے اسے بتا دیا کہ میں ساتھ والے گاؤں کی رہنے والی چھوٹی سی بچی تھی۔ بچپن میں میلے میں گم ہو گئی اور پھر مجھے پکڑ کر یہاں فروخت کر دیا گیا۔ یہ حقیقت جان کر جمشید خان کو مجھ سے ہمدردی ہو گئی، کیونکہ میں اسی کے گاؤں کے قریب ایک گاؤں سے تعلق رکھتی تھی۔ یوں سمجھے کہ ہمارا ایک ہی علاقہ تھا، اور تقدیر نے مجھے کہاں لا پھینکا تھا۔ مجھ سے ہمدردی کرنے والے یوں تو بہت تھے، لیکن جمشید خان ان مردوں میں سے نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے عزت تھی، جبکہ میں عزت جیسی انمول چیز سے محروم تھی۔ خان نے جب مجھ سے پیار سے بات کی تو میں نے اپنا دل اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ دل کی باتیں دل والے ہی سمجھتے ہیں۔ ہم بھری محفل میں بھی ایک دوسرے کی جانب دیکھ لیتے تو کہانی مکمل ہو جاتی۔ لب خاموش ہو جاتے، سبھی کچھ کہہ دیتے تھے۔ ہمارے درمیان دن بدن دل کے رشتے باقی سب رشتوں سے مضبوط ہوتے چلے گئے۔ میں نے یہ سب کچھ لاکھ چھپانا چاہا، مگر نجمہ بائی، جنہیں میں ماں کہا کرتی تھی، اس کو شک پڑ گیا۔ اس نے مجھ پر خان سے ملنے پر پابندی لگا دی۔ ایک دن جھوٹی قسم کھا کر میں نے نجمہ بائی کو یقین بھی دلایا کہ 40 برس کے اس ادھیڑ عمر کے آدمی میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر وہ نہ مانی۔ وہ تو مجھے پیسہ بنانے والی مشین سمجھتی تھی، چاہتی تھی کہ اس کی آرام دہ زندگی کی خاطر یہ مشین چلتی رہے۔ وہ عورت میری سگی ماں تو نہ تھی کہ میرے مستقبل کی فکر ہوتی۔ وہ تو ہم جیسی لڑکیوں کو بس اپنے فائدے کے لیے ہی بیٹیاں بناتی ہیں۔ جب وہ مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگی اور میں تنگ پڑنے لگی تو ایک روز میں نے اس سے کہا، ماں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اور یوں شک بھری نظروں سے نہ دیکھا کرو، اور اس قسم کی روک ٹوک سے مجھے پریشان نہ کرو۔ اگر میں یہاں سے ہٹ گئی تو تم پریشان ہو جاؤ گی، اور میں نہیں چاہتی کہ تمہیں پریشان کروں۔ کچھ سوچنے کے بعد اس نے چپ سادھ لی اور مجھے ٹوکنا چھوڑ دیا، مگر اب وہ جمشید خان پر گہری نظر رکھنے لگی۔ وہ بھی بہت محتاط ہو گئے۔ خوب جانتی تھی کہ ماں کبھی نہ چاہے گی کہ میرا یا کسی شخص کا مجھ سے گہرا لگاؤ ہو جائے۔ میں اب جمشید خان کو سمجھاتی کہ ماں مجھ پر شک کرتی ہے، ایسا نہ ہو کہ تم سے ملنے پر پابندی لگا دے۔ خان نے بھی میری التجا پر مجھ سے ملنے آنا کچھ کم کر دیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ان کو مجھ تک آنے کے لیے کتنی زیادہ قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ میری نام نہاد ماں اس کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ کر بھی ایسے بن جاتی جیسے وہ کوئی احسان کر رہی ہو، جبکہ جمشید خان کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی۔ پھر بھی میری خاطر دولت کو یوں لوٹاتے دیکھ کر میرا کلیجہ جلتا تھا۔ میں ان کو منع کرتی کہ ماں کی تجوری کبھی بھی بھرنے والی نہیں، آپ اپنا نقصان مت کرو، مگر خان مجھے سمجھاتے کہ کچھ دن صبر کرو، میں کوئی اہم کام کر رہا ہوں، اس کے بعد جب ہم نکاح کر لیں گے تو تم اس کے قبضے سے آزاد ہو جاؤ گی۔ میں نے بھی قسم کھائی تھی کہ خان سے نکاح کے بعد اس ماں اور اپنے اس ماضی
کو ہمیشہ کے لیے رخصت کر دوں گی۔ اتفاق کا کرنا ایسا ہوا کہ ماں انہی دنوں بیمار پڑ گئی۔ وہ چلنے پھرنے سے بھی رہ گئی۔ میں نے خان سے اس کے علاج معالجے کے لیے کہا اور یوں میری خاطر خان نے اس کا بہترین علاج معالجہ کرایا تو ماں کا دل کچھ نرم پڑ گیا۔ ظاہر ہے سکھ کے سبھی ساتھی، دکھ کا کوئی نہیں ہوتا۔ اب ماں کو احساس ہوا کہ خان کے سینے میں ایک اچھے انسان کا دل ہے۔ انہی دنوں خان نے میرے لیے شہر سے باہر ایک خوبصورت کوٹھی بنوائی اور ماں کی اجازت سے مجھے دکھانے کے لیے لے گئے۔ کوٹھی کو دیکھ کر میرا دل بہت خوش ہوا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھی اس ماں کی گندی حویلی سے باہر قدم رکھوں۔ جب ماں کی صحت بہتر ہو گئی تو اس کے رسیا پھر سے ہمیں اپنی محفلوں میں بلوانے لگے اور ہمارے ہم نشیں سجی ہوئی محفلوں میں آنے لگے۔ مگر میں ان دنوں کھوکھلی تھی۔ اب میں ان کی واہ واہ پر خوش نہیں ہوتی تھی۔ میرا دل تو اب خان کی جانب لگ چکا تھا۔ انہی دنوں میں میرے ایک مالدار قدردان نے اپنی محفل موسیقی کا اہتمام کیا۔ اس محفل میں اس نے ان تمام لوگوں اور ان کی بیگنا بیگمات کو بھی مدعو کیا تھا۔ میں بھی اپنی ماں اور چند ساتھیوں کے ساتھ وہاں گئی۔ وہاں پر گانا گانے کی فرمائش تھی۔ نوٹ مجھ پر برس رہے تھے۔ اچانک میری نظر سامنے قطار میں بیٹھے مہمانوں پر گئی، مگر یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ جہاں خان بھی اپنی بیگم کے ساتھ براجمان تھے۔ اچھا تو وہ بھی اس محفل میں مدعو کیے گئے تھے۔ میں نے ایک نظر خان کے پہلو میں بیٹھی ان کی خوبصورت شریک حیات پر ڈالی۔ وہ ایک مکمل عورت تھی۔ اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کا حسن بھی بے مثال تھا۔ عمدہ لباس سے اس کے اچھے رکھ رکھاؤ اور خاندانی عورتوں جیسا شاندار تھا۔ تبھی میں نے سوچا کہ خان بھی کیسا بدعقل انسان ہے، ایسی شاندار شریک حیات کے ہوتے ہوئے بھی مجھ دو کوڑی کی عورت کا طلبگار ہے۔ محفل پورے جوبن پر تھی۔ بیٹھے ہوئے لوگ نوٹ پھینک رہے تھے۔ خان بھی دونوں ہاتھوں سے دولت نچھاور کر رہا تھا، مگر اس کی مخمور نگاہیں صرف مجھ پر ہی گڑی تھیں۔ اس کی بیوی کبھی خان کے چہرے کو دیکھتی اور کبھی میرے چہرے کو۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ایک عجیب سی بے بسی اور جبر کے ساتھ شوہر کا یہ عالم محویت برداشت کر رہی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ اپنی توہین کے احساس سے پاگل ہو جائے گی۔ اعلیٰ گھرانوں کی خواتین اور حضرات اس سب سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جبکہ اسے ایک عورت کے سوا جس کے چہرے پر کرب اور بے بسی کی فضا تھی، میں نے اس عورت کی خجالت کو دل سے محسوس کیا اور گلا خشک ہونے کے بہانے گانا بند کر دیا۔ تبھی بیوی نے خان کا بازو تھاما اور محفل سے اسے اٹھانے لگی۔ شاید وہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اسے جلدی گھر لے کے جانا چاہتی تھی۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی اور صاحب خانہ سے کچھ دیر آرام کرنے کی اجازت چاہی۔ میری جگہ میری ساتھی لڑکی نے سنبھال لی تھی۔ حاضرین اس کے گانا وغیرہ سننے میں محو تھے، جبکہ خان کی بیوی بڑے اصرار سے اس کو گاڑی تک لے جانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان آنسوؤں نے میرے اندر ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ میں اس کے آنسو پونچھ نہیں سکتی تھی، مگر ایک عورت ہونے کے ناطے اس کی دلی تکلیف نے مجھے بے چین کر دیا۔ نہ جانے کیوں پر میرے دل کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی، جبکہ ہم طوائفوں کے دل تو کافی مضبوط ہوتے ہیں۔ ہم تو روز نئے نئے چہرے دیکھتے ہیں۔ میں کافی دیر پریشان بیٹھی رہی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ہرگز اس عورت کو اجاڑنے کا باعث نہیں بنوں گی، اور میں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اب اگر خان میرے پاس آیا تو میں اس کو بے رخی کے تیروں سے گھائل کر کے لوٹ جانے پر مجبور کر دوں گی۔ میرا کیا تھا،
میرے تو ایک نہیں کئی چاہنے والے تھے، کوئی بھی عقل کا اندھا پھانسی جاتا۔ اس کے بعد میں نے ماں سے کہہ دیا کہ جمشید خان کو میرے چاہنے والوں کی لسٹ سے خارج کر دو۔ ماں پہلے تو کچھ حیران ہوئی اور پھر وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے بس اتنا کہا کہ وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، مجھے تمہارے خلاف اکساتا رہتا ہے، مجھے تمہیں اس ضعیفی میں چھوڑ کر جانے کی صلاح دیتا ہے۔ اگر میں اس کی باتوں میں آ گئی تو جان لو کہ تم بڑھاپے میں بھوکی مر جاؤ گی۔ میری ان باتوں سے ماں کا کلیجہ دہل گیا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بے تحاشا روئی تھی۔ ماں نے مجھے کچھ دن اپنی بہن کی طرف بھجوا دیا جو لاہور میں رہتی تھی۔ خان جب تنہائی میں میرا قرب حاصل کرنے آئے تو ماں نے اسے ٹکا سا جواب دے دیا کہ اب حسن شہزادی کا دل یہاں نہیں لگتا اور اس کو گائیکی سے بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی، اس کا گلا خراب رہنے لگا ہے۔ خان نے بہت کوشش کی مجھے راضی کرنے کی، اس نے بہت سے تحفے تحائف بھجوائے، مجھے بار بار فون کیے، مگر میں نے بھی خان سے سارے ناطے توڑ لیے اور میں نے سوچا جوانی تو 4 دنوں کی ہے، ساری زندگی گناہ کی ہیں، اس گناہوں بھری جگہ پر زندگی گزاری ہے، زندگی کا کیا بھروسہ، زندگی میں کچھ اچھا کرنے سے ہی روح کو دائمی سکون ہوتا ہے۔ میری اس بے وفائی سے خان کا دل پوری طرح ٹوٹ چکا تھا، لیکن میرے دل کو بھی سکون نہیں تھا۔ مگر مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جب خان اپنا ٹوٹا ہوا دل لے کر اپنی باوفا بیوی کے پاس گیا ہوگا تو اس نے اپنے شوہر کے شکستہ دل کو پھر سے دھو لیا ہوگا۔ خان کو کھو کر مجھے پھر کبھی اچھا سکون نہ مل سکا، کیونکہ میں اسے دل کی گہرائیوں سے چاہنے لگی تھی۔ میں ہر دم بس اسی کی یاد میں رہتی تھی، میرا دل کہیں نہیں لگتا تھا، نہ رقص میں نہ گانوں میں، یہ سب دور کی باتیں ہو گئی تھی۔ ماں بھی ان دنوں ہمت ہارنے لگی، اس کے اعصاب بھی کمزور پڑنے لگے تھے۔ مجھے بھی اب اپنے تحفظ کے لیے ایک سائبان چاہیے تھا۔ لاہور والی خالہ کی بیٹی کو اس کے حسن کی وجہ سے ایک زمیندار نے اپنی تیسری بیوی بنا لیا تھا۔ اس نے میرے مستقبل کے لیے کوشش کر کے ایک شریف گھرانے میں خوش شکل اور معمولی پڑھے لکھے نوجوان سے میرا رشتہ کرا دیا۔ یہ لڑکا اسی کے شوہر کی زمینوں کی دیکھ بھال پر مامور تھا، جس سے نکاح ہوا وہ میرا ہم عمر تھا۔ اسے میرے ماضی کے بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ اس نے مجھے عزت کی زندگی دی، کیونکہ شریف گھرانے کی محفوظ 4 دیواری میں جیون گزار دیا میں نے۔ میں اس کی والدہ اور بہنوں کی خدمت کرتی، تبھی انہوں نے مجھے اپنے دلوں میں جگہ دی تھی، اور پھر میں نے اپنے شوہر کے ساتھ سکون کی زندگی گزاری۔ میں سوچتی ہوں یہ اچھا ہوا کہ میری ملاقات خان کی بیوی سے ہو گئی، ورنہ اگر آج میں خان کی بیوی ہوتی تو اس کی بیوی شاید اس کے شریک حیات نہ رہتی۔ اس قربانی کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی عزت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا کی۔ آج مجھے خان کو کھو کر کوئی پچھتاوا نہیں، بلکہ مجھے یقین ہے کہ خدا تعالیٰ میری اس قربانی کو قبول کرتے ہوئے میرے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔